امام حنیفہ بہت ذہین تھے، خدا کی قسم. جو امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ کا فقہ غور سے پڑھے گا نا، اسے لگے گا امام صاحب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھے. حدیث میں ہمیں نماز کے بارے میں، عصر کے بارے میں مثل اول بھی ملتا ہے، مثل ثانی بھی ملتا ہے. بخاری مسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا، اس کا بھی ثبوت حدیث سے ہمیں ملتا ہے. اور یہی ٹائم امام شافعی کا بھی ہے، جو عصر بہت جلدی پڑھی جاتی ہے. پورے سعودیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت جلدی عصر پڑھ لیتے ہیں وہ. لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ کہ دیر سے پڑھی جائے، جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے. کتنا ہو جائے؟ دگنا. اب بہت سے حضرات کہتے ہیں امام حنیفہ نے اس حدیث کی مخالفت کر دی جس میں جلدی پڑھنے کا ہے. تو امام حنیفہ نے حدیث کی دونوں حدیثوں میں اس حدیث کو لیا جو قرآن کے زیادہ قریب ہے. کیونکہ سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بڑی چینجنگ، یہ مثل اول پہ نہیں ہوتی، مثل ثانی پہ ہوتی ہے. یعنی جب ہر چیز کا سایہ آپ نے 1 فٹ کا اسکیل رکھا زمین پہ، جب اس اسکیل کا سایہ اتنا ہو جائے، دیکھیں جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے، اس بات کو ذرا ٹیکنیکل طریقے سے سمجھیں، سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ 0 ہو جاتا ہے. کتنا ہو جاتا ہے؟ اگر آپ خط استوا پر ہوں، ایکویٹر پہ ہو نا، تو سورج جب بالکل آپ کے سر پہ ہوگا تو 1 فٹ اسکیل اگر ہے، اس کا سایہ کتنا ہوگا؟ 0، کیونکہ بالکل اوپر ہے نا. اب جب ذرا سا ڈھلکے گا تو جیسے ہی تھوڑا سا ڈھلکا ہے ظہر شروع. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. پھر ڈھلکتے ڈھلکتے جب اس چیز کا سایہ اتنا ہو جائے جتنی وہ چیز ہے، یعنی 1 فٹ چیز کا سایہ 1 فٹ ہو جائے، تو جمہور علماء کہتے ہیں عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. اور بخاری کی حدیث بھی ہے اس پر. لیکن بخاری ہی کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بخاری مسلم کی، چونکہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں حدیثیں پیش نہیں کر رہا، ورنہ پورا وہ ٹاپک اختلافی مسئلے پہ چلا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی عصر کا ٹائم شروع نہیں ہوا، بلکہ ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جائے گا، 1 فٹ کی چیز ہے، اس کا سایہ کتنا ہو جائے؟ 2 فٹ، تو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس وقت عصر کا ٹائم شروع. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، راجح قول، کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے، اس سے پہلے پڑھنا فتویٰ اس پر ہے کہ جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے. تبھی ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں دیر سے عصر ہوتی ہے. عرب کنٹریز میں چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں نا، شافعی اور حنبلی، وہ جلدی، اہل حدیث بھی جلدی پڑھتے ہیں. لیکن قرآن میں اگر آپ غور کرو گے تو قرآن سورج کے ڈھلکنے پر، اور یعنی کوئی بڑا تغیر ہونا چاہیے زمین میں، تو وہ جو بڑی چینجنگ ہے نا، اس وقت نہیں ہوتی جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو، بلکہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو؟ 2 مثل. اس وقت ٹائم بہت چینج ہو چکا ہوتا ہے. جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہوتا ہے تو ٹائم میں چینجنگ نہیں ہوتی. یعنی ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں گے تو وہ ٹائم بتا بھی نہیں سکتا، یعنی وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ ظہر ختم ہوئی ہے یا عصر شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جبکہ جو عصر، جب سورج میں تپش بالکل کم ہو جاتی ہے سورج کی، اس وقت کائنات میں بڑی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے. تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بڑی چینجنگ ہوگی سورج کی حرکت کی وجہ سے، تو نماز کا ٹائم، کسی نہ کسی نماز کا ٹائم آ رہا ہوگا. تو وہ چینجنگ مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. اور ایک اور بھی حدیث ہے امام حنیفہ کی دلیل، بخاری مسلم کی، بات چل پڑی ہے، لوگ کیونکہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں نا، پھر ادھوری دلیل آتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ میری اور پچھلی امتوں کی مثال اس مزدور کی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا، اجر 1 قرات ملا. ایک نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، اجر 1 قرات ملا. اور ایک نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا، اجر 2 قرات ملا. تو آپ نے فرمایا کہ عمل قلیلا و اجر کثیرا، جو فجر سے لے کے ظہر تک کام کر رہا ہے بہت زیادہ کام کرے گا مگر اجر کتنا؟ 1 قرات. جو ظہر سے لے کے عصر تک کام کر رہا ہے، عمل حدیث کے مطابق بہت زیادہ کر رہا ہے، اجر کتنا مل رہا ہے؟ 1 قرات. لیکن آپ نے فرمایا جو عصر سے مغرب کر رہا ہے، عمل کثیرا عمل قلیلا، عمل بہت تھوڑا کیا، اور اجرا کثیرا، اجر زیادہ ملا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو پچھلی امتیں کیا ہیں؟ یہود و نصارہ. یہودیوں نے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا، عمل 1 روپیہ ملے گا ان کو، ایک مثال دے رہا ہوں روپے سے. عیسائی نے بھی بہت لمبا عمل کیا ظہر سے عصر تک، عمل ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 1 روپیہ.
इस उम्मत ने बहुत थोड़ी देर अमल किया मगर अजर क्या मिल रहा है? दुगना। तो यहूद और नसारा अल्लाह से कहेंगे अल्लाह हम अमल ज्यादा कर रहे हैं अजर कम, ये अमल कम कर रहे हैं अजर ज्यादा। तो अल्लाह फरमाएंगे कि मैं तुम पे जुल्म नहीं कर रहा, तुम्हें तुम्हारे अमल का पूरा बदला दे रहा हूं। इस उम्मत को थोड़े अमल पे जो मैं इजाफी दे रहा हूं तो ये मेरी मर्जी है, ये मेरा फजल है। भाई एक मजदूर से 1 घंटा गड़ा खुदवाएं, उजरत तय हुई 100 रुपए, वो दे दिया आपने। इससे आधा घंटा गड़ा खुदवा के उजरत तय 100 थी लेकिन आपने 500 रुपए पकड़ा दिए, तो 100 वाला इतराज थोड़ी करेगा। आप कहेंगे भाई तुम्हें तो पूरी उजरत मिल गई ना, अब ये हमारी इससे ताल्लुकात है, हमने इसको डबल दे दिया। तो ये मिसाल फिट बैठ ही नहीं सकती कि अगर हम असर को मिसले अव्वल पे पढ़ेंगे, क्योंकि फिर जोहर और असर का जो फासला है वो और असर और मगरिब का फासला तकरीबन बराबर हो जाएंगे। नहीं आ रही बात समझ में? इससे पता चलता है असर और मगरिब का फासला कम है और जोहर और असर का ज्यादा है। तो ये हनफिया जो इमाम अबू हनीफा जो टाइम बताते हैं ना असर का, उस टाइम पर तो ये मिसाल फिट बैठती है। और जो जुमहूर का मसलक है कि जल्दी पढ़ना, अगर उसमें असर को असल वक्त माना जाए तो उस पर यह मिसाल फिट बैठती नहीं है, क्योंकि उसमें ज़ोहर असर और असर मगरिब का फासला तकरीबन बराबर हो जाएगा, ये मिसाल ही नहीं मुंतबिक होती। तो इसलिए 1-2 हदीसें सुन के मुज्तहिदीन से बदगुमान मत हुआ करो और फंटर बनने की कोशिश मत किया करो कि हदीस भी पेश की, हदीस नंबर भी पेश कर दिया, हवाला भी पेश कर दिया, अब क्या रह गया सिवाय अंधी तकलीद के। वो भाई अंधी तकलीद नहीं है, ये तकलीद अला वजहिल बसीरा है। जिस इमाम को हम फॉलो कर रहे हैं ना, वो छोटा मोटा इमाम नहीं है, वो बहुत ज़हीन है। और वो सबसे पहले कुरान को फोकस करते हैं, और कुरान से भी पता चलता है कि सूरज के ढलकने में जो औकात में बड़ी तब्दीली आनी चाहिए, बड़ी तब्दीली मिसले अव्वल पे नहीं होती बल्कि मिसले सानी पे होती है। देखो ना, सुबह सादिक के वक्त बहुत बड़ी तब्दीली हुई है ना, अंधेरा खत्म हो रहा है, सूरज निकलने वाला है। जोहर के वक्त बहुत बड़ी तब्दीली हुई है, सूरज बिल्कुल फुल तमातम चमक रहा है, ठीक है ना। मगरिब के वक्त भी बड़ी तब्दीली हुई है, एकदम क्या हो गया, पूरा सूरज ही मार्केट से शार्ट हो गया, लेकिन अभी रोशनी उसकी बाकी है उफुक में। इशा में क्या है, वो रोशनी भी खत्म, सूरज अपने तमाम तर लवाजिमात के साथ मार्केट से शार्ट हो गया है। ये बड़ी तब्दीली है, यानी जो उसके लवाजिमात थे, रोशनी की किरणें बाकी थी, वो भी खत्म। तो असर में भी बड़ी तब्दीली है कि जो सूरज में तपिश थी ना, तेजी, वो तेजी सूरज में क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो वो जब देर से असर होगी तो उसमें होती है। हाँ, इतनी देर ना हो कि मकरूह वक्त शुरू हो जाए।